السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 24ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بنا دے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے، اور ہمارے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر جاری ہے اور سورہ زمر کی بقیہ 44 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کی 31 آیات پچھلے پارے میں تھیں، کل اس کی 75 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ المؤمن مکمل صورت آج کے پارے میں شامل ہے، اس کی 85 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ، اس کی پہلی 46 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، اس کی کل 54 آیات ہیں، باقی 8 آیات اگلے پارے میں۔ سورہ زمر کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ خالص توحید اس کا مرکزی مضمون ہے، اور یہ کہ مکمل اور خالص توحید اختیار کرو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آگے ہجرت کا بھی تذکرہ کیا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل اور خالص توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ہجرت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ پھر اس میں ابتدائی طور پر اللہ کریم کی صفات بیان ہوئی ہیں اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام بھی بیان ہوا ہے۔ یعنی ابتدا صورت کی اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، توحید کے دلائل سے ہے، اور مکمل ہوئی ہے نظام زندگی کے اوپر۔ گویا ہمارا انفرادی اور اجتماعی نظام زندگی وہ توحید کے اوپر استوار ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر سبق ہے۔ 24ویں پارے کے آغاز میں اللہ کریم نے ایک تقابل فرمایا ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر 41 تک، ویسے یہ 42 تک یہ تقابل چلتا ہے۔ جو پچھلی آیات، جو پچھلے پارے کی آخری آیات تھیں، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے مشرک اور موحد کی مثال دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مثال یہ تھی کہ کیا خیال ہے کہ 2 غلام ہوں، ایک غلام کافی سارے لوگوں کا مشترکہ غلام ہو، اور وہ سارے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوں، آپس میں دشمن ہوں ایک دوسرے کے، ان کا غلام، اور دوسری طرف ایک شخص ایک ہی کا غلام، تو ان دونوں کی مثال برابر ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو وہ جو کئی لوگوں کا اور آپس میں دشمن لوگوں کا غلام ہے، اس سے مراد مشرک ہے، اور جو ایک ہی کا غلام ہے اس سے مراد موحد ہے، جو اللہ کا بندہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح آگے 24ویں پارے کے آغاز میں بھی اللہ کریم نے مشرک اور موحد کی مثال کے بعد ظالم اور متقی کا تقابل کیا ہے، گمراہ اور ہدایت یافتہ کا تقابل کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور تکذیب کرنے والا اور تصدیق کرنے والا، اس کا تقابل کیا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، جو شخص جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اور اس سچ کو جھٹلایا جب وہ سچ آ گیا، کیا وہ، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور پھر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس شخص کے پاس سچ آیا اور وہ اس سچ کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، اور متقیوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے لوگ جو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، مشرکوں کو ہمیشہ یہ بڑا ڈر لگا رہتا ہے، وہ خود بھی ڈرتے ہیں دنیا کی چیزوں سے، اور اہل ایمان کو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں۔
کہ فلاں بابا ٹانگ توڑ دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں اینٹیٹیز ہیں ان سے ڈراتے رہتے ہیں آپ کو۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کا تو کوئی علاج ہی کوئی نہیں، دنیا میں کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پھر وہی مضمون جو قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، سورہ عنکبوت میں خاص طور پر، اور سورہ زخرف میں بھی، سورہ مومنون میں بھی، سورہ یونس میں بھی، مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا اللہ کریم نے۔ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، رزق کون دیتا ہے، ان سے پوچھو سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہی کے کنٹرول۔ یہ مشرک یہ کہیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں بھی سورہ زمر میں بھی اللہ کریم نے وہی عقیدہ بیان، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نہیں پیدا کیا۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ رحمت کو روکتا ہے، کوئی اور کسی، فرمایا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرا اللہ کافی ہے۔ اور جب اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، تو سارے توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ نہیں مانتے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنا عمل کرتے جاؤ، میں اپنا عمل کرتا جاتا ہوں، ایک دم پتہ چل جائے گا، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس کو عذاب پہنچتا ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو موت کی حقیقت ہے وہ بھی نیند کی طرح، اللہ تعالیٰ نے موت کو نیند سے تشبیہ دی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جو لوگ نیند بھی موت کی طرح ہے، جو لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں اور جو لوگ بالکل ہی فوت ہو جاتے ہیں، یہ دونوں کو اللہ ہی موت دیتا ہے۔ گویا نیند بھی اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جس کے موت کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے وہ اس کی روح کو وہ روک لیتا ہے، اور جس کی موت کا بھی فیصلہ نہیں آیا ہوتا اس کی روح واپس کر دیتا ہے۔ تو سویا اور مویا ہوتے تو ایک برابر ہی ہے نا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، سوتے وقت پڑھ لیا کرے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں، بسمک اللہ بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی بابک رفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها ولا تأخذ بعبادک الصالحین، اللہ تیرے نام پر یہ میں پہلو رکھ کے یہ فوت ہو رہا ہوں، اگر تو اس کو روک لے اپنے پاس، یعنی فوت ہی ہو جاؤں گا، اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرنا، اور اگر تو اس کو واپس کر دے، یعنی صبح مجھے جاگ آ جائے اور میں پھر زندہ ہو جاؤں، اگر میں زندہ ہو جاؤں تو پھر اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرنا، یعنی رات کو دعائیں پڑھ کے اللہ کے سپرد کر کے سو۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، جو موت آتی ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور یہ نیند آتی ہے یہ بھی موت کی بہن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، دوسرے کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، یرسل الاخری الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بھی نشانی۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے سفارشی بنا رکھے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ سفارشیوں کے پاس کوئی اختیار ہے؟ ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ جو کوئی بادشاہی ہے ان کے پاس ہے کیا جو آپ نے سفارشی بنائے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اللہ، نہ تو ان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہے اور نہ ہی ان کو کسی بات کی سمجھ ہے، جن کو تم نے سفارشی بنایا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، بتوں کو سفارشی بنا لیں، چاہے آپ مخلوق میں سے کسی زندہ انسان کو بنا لیں، مردہ انسان کو بنا لیں، کسی کو بھی بنا لیں، اللہ کا اختیار کہاں اور انسانوں کا اختیار کہاں، یعنی کہاں اللہ کی ذات اور کہاں انسان۔ تو لیکن مشرک جو ہے وہ اس طرح پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت جو ہے نا نیک کام کی سفارش،
وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، سب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہ صرف اس کے پاس ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ لیکن مشرکوں کا مسئلہ یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ، جب آپ ان کے ساتھ توحید کی بات کریں، توحید توحید توحید، ایک اللہ بس ایک اللہ بس ایک اللہ، ان کو بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ جب بھی آپ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ، اکیلے اللہ کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ ان کے دل جو ہیں وہ انتہائی تنگ پڑتے ہیں کہ یہ بس ایک ہی اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک ہی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب آپ دو چار ادھر ادھر کے بندے، بابے چاچے نانے بابے ذکر کر دو، کرنی والا بھرنی والا ارلا پرلا ذکر کر دو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، چار جھوٹی کہانیاں سنا دو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑی خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے، فلانا بابا اور فلانا چاچا، اِنَّا لِلَّهِ، یہ مشرکوں کی مت ماری ہوتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ، آپ کہہ دیجیے اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ اکیلا فیصلہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآنی دعوت کے مختلف پہلو اللہ کریم نے بیان کیے ہیں، اور پھر آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت، سبحان اللہ، اس سے زیادہ امید والی آیت اور کوئی نہیں ہوگا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، شرک کر بیٹھے ہو، یا کوئی بھی اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہو، آج تک اللہ کی فرما برداری نہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ کی رحمت تو ہے، اللہ تو ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ، ایک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ کیوں مایوس نہیں ہو؟ اس لیے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بھئی کیوں معاف کر دے؟ سارے کے سارے گناہ کیوں معاف کر دے؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور سارے کے سارے گناہ کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے معاف کرے گا، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، منہ موڑ لو ہر طرف سے اور ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو، ہر طرف سے منہ موڑ کو ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، واحد اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر۔ کیا اللہ میں تیرا، تو میرا، میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں، تو میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی ہے ہی نہیں، اور میں تیرا، اللہ کے ساتھ کی بات یہ معاہدہ کر لو، انیبو الی ربکم، ہر طرف سے منہ موڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک پڑو، واسلموا لہ، اور اپنا آپ اس کے سپرد کرو۔ یہ کر دو گے تو سارے گناہ معاف کر دو، اس نے کرنا اور کیا ہے، سبحان اللہ، وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ لیکن جھکو تو صحیح اس کے سامنے، آؤ تو صحیح اس کے سامنے، جب آتے ہی نہیں تو پھر وہ کیوں معاف کرے گا؟ باغی کو وہ معاف نہیں کرتا، جو آ جاتا ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو کام ہے نا اللہ کے سپرد کرنے والا، یہ کالی کرنے والی بات ہے، اس کو کوئی تاریخ نہیں ڈالنی کہ میں کل سے اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا، میں پرسوں سے جھک جاؤں گا، نہیں، فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب، یہ فوراً کرنا ہے، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر مدد کوئی نہیں کرنی تمہاری کسی نے، اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر پکارتے رہنا، جو مرضی کہتے رہنا، پھر کوئی نہیں مدد ہوگی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، اس کی پیروی آج ہی شروع کر دو، اور یہ بھی کرنا ہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ کرنا ہے، وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ پھر فرمایا کہ جب عذاب آ گیا، او تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی کہے گا حسر، یا اے میری حسرت
پھر حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کہے گا ہے افسوس میں تو اللہ کے حق کے بارے میں زیادتی کر بیٹھا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی کوئی کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دے دیتا تو میں آج خسارہ پانے والوں میں سے بچ جاتا. اللہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس طرح کی حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کہہ دیا جائے گا بلا قد جاءت کا آیاتی، میری آیتیں تیرے پاس آیا کرتی تھیں. فکذبت، تو نے جھٹلا دیا تھا. فکذبت بہا، تو نے آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. واستکبرت وکنت من الکافرین، تو نے تکبر کیا. اور تکبر کی وجہ، تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس. تکبر ہوتا ہے حق کو ٹھکرا دینا، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو تکبر کرتا تھا وکنت من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا. اس لیے تکبر ہی بخشش میں رکاوٹ ہے اور تکبر ہی انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو شرک ہے نا، یہ ہمیشہ جاہل لوگ کرتے، علم کا شرک والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شرک ہمیشہ جاہل لوگ کرتے ہیں. جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں رہ سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کروں؟ ایھا الجاہلون، جاہلو تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا کہتے ہو. گویا شرک جو ہے یہ صرف جاہل لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور شرک سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی، آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی. کیا وحی کی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ساری کائنات سے افضل ہیں اللہ کے بعد، لیکن اگر یہ شرک اس طرح کی بری بیماری ہے، آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اور پہلے نبیوں کو بھی کہہ دیا تھا. سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، سورۃ الانعام کے اندر اللہ کریم نے 18 نبیوں کا ایک ہی جگہ ذکر کر کے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سب کے اعمال ضائع ہو جاتے. تو نبیوں کے عمل ضائع کر دیتا ہے شرک. تو ہم کون ہوتے ہیں، کس بات کی بولی ہیں؟ اس سے بچنا چاہیے. اور شرک انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور یہ باٹم لائن ہے. شرک سے بچ گیا نا انسان تو انشاءاللہ اللہ بخش دے گا. حدیث قدسی ہے ترمذی شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تو اگر میرے پاس آئے نا میرے بندے، تیری غلطیاں اور خطائیں اور تیرے گناہ بقراب الارض خطایا، تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، اتنے گناہ تو لے کے آ جائے، لیکن اس حالت میں آئے کہ لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ حدیث بخاری شریف کی بھی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پتا. خود فرمایا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق ہے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے. وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر ہو جاتا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا اس کا حق ہے اللہ پر کہ وہ اس کو عذاب نہ کرے. لہٰذا جس شخص نے جو شرک سے بچ گیا اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچا لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک لما اعلم. اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتہ ہے، اور مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ مجھے معاف کر دے. ہم بھی یہ دعائیں کرتے رہیں. آگے پھر یہ جو سورہ زمر کے آخر پہ 2 گروہوں کا ذکر ہے، میں نے عرض کیا تھا زمر کا مطلب گروہ، اور 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک جنتیوں کا گروہ ایک جہنمیوں کا گروہ. اللہ، جہنمی جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جائے، ہانک کر لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ان کا قیامت کا منظر نامہ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس دن پھر جب سور پھونکا جائے گا اور پھر مجرمین کی ذلت اور جہنم کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک گروہ در گروہ کافروں کو ہانک کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤہا فتحت ابواب، وہاں پہنچیں گے، پہنچ کے کھڑے رہیں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے. فتحت ابوابہا، پھر اس کا دروازہ کھلے گا. جہنم کے دروازے کتنے عرصے بعد کھلیں گے؟
سورہ ملک کو اگر ساتھ ملا کے پڑھیں نا، سورہ ملک کے اندر جو جہنمیوں کا اور جہنم کے داروغے کی گفتگو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، لگتا یوں ہے کہ پتہ نہیں کتنی صدیاں ان کو گزریں گی کہ یہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو جہنم کا عذاب الگ، انتظار کا عذاب الگ، کہ وہ عذاب جو دینا ہے ساتھ عذاب ہو رہا ہے اور ساتھ جہنم کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا۔ اللہ، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں پڑے رہیں گے، پھر جا کے فتحت ابوابها، پھر جا کے دروازے کھلیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا آیا؟ تمہیں کوئی اللہ کی آیتیں سنانے والا نہیں تھا آیا؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اتنی بری جگہ اللہ نے بنائی ہے، اس سے تم بچ جاتے؟ اللہ اکبر۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن سے ڈرانے والا کوئی تمہارے پاس نہیں تھا آیا؟ قالوا بلا، کہیں گے آیا تو تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن بات سچی ہو گئی کافروں کے اوپر کہ ان کے اوپر عذاب آئے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کو کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ اس کے اندر رہو۔ اللہ اکبر۔ آگے مومنین کا اعزاز، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنتی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤها، جب وہ وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، دروازہ کھلنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، دروازے پہلے ہی کھول رکھے ہوں گے، پہلے ہی کھلے ہوئے دروازے ہوں گے، ذرا بھی ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی یہ جو آپ آٹومیٹک دروازے دیکھتے ہیں نا، ہم مختلف سٹورز کے اوپر اور ایئرپورٹس کے اوپر اور ریلوے اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں، ہم قریب جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے کھلنے میں، ایسے نہیں ہوتا کہ فوراً کھل جائے۔ آپ جاتے ہیں سینسر آن ہوتا ہے پھر وہ دروازہ کھلتا ہے، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جو جنت کا دروازہ جنتیوں کے لیے، ان کو اتنا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ وفتحت ابوابها، دروازے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام، سلامی دیں گے، سلوٹ وہاں پہ جیسے 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں، وہاں پہ سارے دربان کھڑے ہوں گے اور گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا جنتیوں کو، اور کہا جائے گا طبتم فادخلوها خالدین، اللہ اکبر، کہ آ جاؤ موجیں کرو اور خوش رہو، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا کبھی اس کا نکلنا نہیں۔ کھلے ہوئے دروازے ہوں گے، سلامیاں ملیں گی، نعمتوں والی جنت، وہاں شکر کریں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، وہاں کھڑے ہو کے شکر کریں گے کہ شکر ہے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور آج ہمیں جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر آگے سورہ غافر ہے۔ سورہ غافر، اس کا نام ہے سورہ مومن، مومن بھی کہتے ہیں اس کو، اس کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ اصل میں بنیادی موضوع تو اس کا توحید ہی ہے، اور اس میں آفاق و انفس کے اور مختلف دلائل دیے گئے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک شخص تھا مومن، اس کو اللہ تعالی نے مرد مومن نام نہیں لیا کہ وہ کون تھا، لیکن اللہ کریم نے یہ بتایا کہ تھا وہ راجل مومن من آل فرعون، وہ آل فرعون کا ایک شخص تھا جو مومن ہو گیا، اور لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام شمعان تھا، ایمان اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور تھا وہ فرعون کا کزن، اس کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ اس نے فرعون کے دربار میں ایک تقریر کی تھی، اور وہ جو تقریر ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، اور قیامت تک لوگ جو ہیں اس مرد مومن کی تقریر قرآن میں پڑھتے رہیں گے، اور یہ سورت جو ہے سورہ مومن اسی کے نام کی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان، جو ابتدائیہ ہے اس میں بیان کیا ہے کہ توحید کا بیان ہے، اور توحید کو ماننے والے جنت میں جائیں گے، پھر شرک کا بیان ہے اور شرک کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے، قیامت کا ڈراوا ہے، پہلی امتوں کی تباہی کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا، فرعون کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تھی وہ کس بات کی تھی؟ فرمایا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے اب، اس نے درباریوں سے کہہ دیا کہ میں نے تو اب موسیٰ کو قتل کر دینا اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا، ضرونی، اب مجھے اجازت دے دو، جیسے بندہ کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں تو قتل کرنے لگا اور میں نے قتل کرنا ہے، ولیدع ربہ، اور وہ اپنے رب کو بلا لے اگر اس نے بچانا ہے۔ اللہ، اتنی دشمنی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ نہیں ڈر کہ موسیٰ نمازیں پڑھتا ہے،
یہ نہیں ڈر کہ موسیٰ مسجدوں میں بیٹھتا ہے، یہ نہیں ڈر کہ موسیٰ روزے رکھتا ہے، ڈر یہ ہے کہ وہ میرا نظام بدل دے گا، ان یبدل دینکم، جو میرا فرعونی نظام ہے اس کو بدل کے وہ اللہ کے دین کا نظام لائے گا۔ اس کو اصل میں یہ ڈر تھا کہ یہ انقلاب برپا کر دے گا، اس لیے میں اس کو قتل کر دوں۔ تو جس دھرتی کے اوپر اللہ کے دین کا نظام لانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر نہ کسی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، 100 سال پڑھتے رہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کسی کو کوئی خوف نہیں۔ خوف اس وقت ہوتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، وہ کہتا ہے فرعون مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارا نظام بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض فساد، اور زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ وہ جو انقلاب برپا ہونا ہے اللہ کے دین کا، اس کو وہ فساد کہہ رہا ہے۔ وقال موسیٰ انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بدماش سے بچانے والا اللہ۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے دعا، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 54 تک وہ تقریر ہے آل فرعون۔ قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ فرماتا ہے اس نے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس نے کھری باتیں کی جو ساری دنیا کو دل لگتی باتیں تھی وہ کی۔ 14 پوائنٹس اللہ کریم نے یہاں بیان کیے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو نصیحتیں کی کہ موسیٰ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرتے ہو؟ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس اس بات پہ قتل کرنے پر لگ گئے۔ اللہ، صرف اللہ کو اللہ کہنے، اللہ کو رب کہنے کی وجہ سے تم ان کو قتل کرتے ہو، اس کا جرم یہ ہے۔ اور پھر ساتھ اس نے کہا دوسرا پوائنٹ یہ کہ موسیٰ کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر پڑے گا، اور اگر یہ سچا ہے تو اس کے سچ کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی کیسی شاندار بات کی، سچا ہے تو اس کے سچ کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ اپنے جھوٹ میں خود ہی مر جائے گا، اس کو چھوڑو۔ تیسری بات تم نے کہی کہ آج تمہارے پاس اقتدار ہے اور تم یہ بدماشی کر رہے ہو، کل کلا اگر اللہ کا عذاب آ گیا تمہیں کون بچائے گا؟ پھر چوتھی بات یہ کہی کہ پہلے اقوام جیسے عذاب کا مجھے ڈر ہے، پرجلال انداز میں اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جیسے پہلے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے قوم عاد سمود اور قوم نوح کے اوپر عذاب آیا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ پھر قیامت کا ڈر الگ ہے، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، قیامت والا ڈر جو ہے وہ الگ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے، ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، تم نے یوسف علیہ السلام کی بھی بات نہیں مانی، اللہ اکبر، اور تم شک کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور پھر بے دلیل جھگڑا کرتے ہو، بحث و تکرار کرتے ہو، اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس سے مومن بھی ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اس نے بکواس کی آگے سے، وہ کہتا ہے بجائے اس کے کہ مان لے بات، حامان سے کہتا ہے کہ اونچی عمارت بناؤ، یعنی اپنے وزیر حامان سے، پہلے بھی تذکرہ اس کا آیا تھا، فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ اونچی ایک عمارت بناؤ، ٹیلے کے اوپر بہت اونچی بناؤ تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے ہم کو والی بات ہے کہ نہیں؟ امام شوکانی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انتہائی احمق تھا، عام درجے کا انسان بھی نہیں تھا، اس سے بھی عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے بات، اور اس کو اپنی غلطی بھی ٹھیک لگتی تھی۔ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اپنے کرتوت اس کو برے کرتوت بھی اچھے لگتے تھے۔ یہ گویا جب کسی کو اپنے برے کرتوت، اپنی برائیاں، اپنی خطائیں، اپنے گناہ اچھے لگنے لگ جائیں، یہ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس نے وقال الذی آمن، اس مومن نے پھر یہ بات کی، او میری بات مان لو، یا قوم اتبعون، او میری بات مان لو، او میری بات مان لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہوں، میری بات مان لو۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، برے عمل پر تو عذاب آئے گا اسی کے مطابق، لیکن اچھے عمل پر اللہ تعالیٰ جنت دے گا، بے حساب اجر ملے گا۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو، میں توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، اور تمہاری دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان قریب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ آخر پہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی ان قریب، اس وقت میں نہیں ہوں گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون جو ہے وہ عذاب کے اندر رگڑ دیے گئے، لیکن وہ اس شخص کو، اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو آل فرعون ان کے اوپر عذاب آیا اور یہ یہاں سے مر گئے اور مر کے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح و شام النار یعرضون علیہا، آگ پر یہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح و شام۔ تو اب آل فرعون ہیں کہاں؟ عالم برزخ میں ہے نا، عالم برزخ میں ہیں، یہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں، جہاں بھی ہیں۔ تو عذاب قبر کہتے ہیں، قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، یہ عذاب قبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی جہاں بھی ہیں وہ قبروں کے اندر جس حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح و شام ان کے اوپر آگ جو ہے آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اس دن آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما کہ جہنمیوں کی آہ و بقا کا تذکرہ ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت اور تسلی ہے کہ آپ صبر و استقامت سے دعوت توحید جاری رکھیں، اور پھر فرمایا کہ دعا مانگتے رہیں اللہ سے۔ دعا نہ مانگنا تکبر ہے، تکبر نہیں مارا ان سب کو، اور دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ تو یہ جو اللہ کی بندگی کرنا ہے نا، یہ جو دعا مانگنا ہے، یہ بھی اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی بندگی سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یا آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز، کہ دعا مانگنی تو یہی تو عبادت ہوتی ہے، جس نے دعا ہی نہیں مانگی اس نے کیا عبادت ہوئی؟ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں ایک دفعہ حج پہ جب یوم النحر ہوتا ہے نا، لوگ حج سے آ جاتے ہیں واپس اور آ کے طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے بیت اللہ میں، تو حاجی جو حج پہ گئے ان کو پتہ ہے وہ دن کتنا سخت ہوتا ہے۔ خیر وہ وہاں سے میں اپنی طور پہ مزدلفہ سے چلا، جمرات پہ کنکریاں ماری، اور میں کوئی پہنچا 11:30 بجے تقریباً میں پہنچ گیا حرم نہا دھو کے، جمعہ تھا شاید اس دن۔ تو ایک بزرگ ملے، ہمارے پاکستانی تھے، تو میں ان کو ملا، میں نے کہا آپ ماشاءاللہ بڑی جلدی آ گئے۔ وہ کہتا میں تو سویرے 8:30 بجے آ گیا۔ میں کہ ہیں 8:30 بجے کیسے آ گئے؟ میں تو وہاں سے چلا ہوں سیدھا ہی آیا ہوں، میں تو راستے میں کہیں نہیں رکا، تو میں 11:30 بجے، آپ 8:30 بجے کیسے؟ میں نے کہا میں صبح وہاں دعا کر کے اور یعنی فجر پڑھ کے پھر دعا کی ہے، کیونکہ مزدلفہ میں بھی دعا کا وقت ہے، بعض موقع دعا کے بڑے شاندار موقع، اس میں سے ایک شاندار موقع مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اول وقت میں پڑھی ہے اور پھر سورج نکلنے تک وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، اور اس دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشی گئی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شیطان کو اپنے سر میں کھے ڈالتے دیکھا ہے، اتنی امت بخشی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیمتی دعا۔ اچھا میں نے اس کو کہا جو دعا کر کے وہاں سے چلے تو ایجاب، وہ کہتا ہاں میں دعا شعا کے چکر سے نہیں پہنتا، تاں ہی تو میں جلدی پہنچے۔ تو اگر وہاں جا کے دعا کے چکر میں نہیں پڑنا تو پھر حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دعا ہی تو عبادت ہے، دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میں مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور جس نے اس سے تکبر کیا نا، یعنی دعائیں نہ مانگی، وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں الدعاء هو العبادہ فرمایا تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی تھی اور فرمایا تھا دعا۔ پھر آگے دلائل توحید ہے، آیت نمبر 61 سے 69 کا، زمین کو جائے قرار بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری اچھی صورت بنائی، پاکیزہ رزق عطا کیا، وہ برکتوں والا رب ہے، اس کو چھوڑ کے کدھر دھکے کھاتے پھر رہے ہو؟ خالص اسی کو پکارو، اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو، یعنی کہاں سے ایک نطفہ تھا، نطفہ سے پھر علقہ بنا، علقہ سے پھر بچپن، پھر بڑھاپا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں۔ فرمایا کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، زمین و آسمان میں دیکھتے جو ہر طرف تو نشانی،
کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ پہلی امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو، انہوں نے بھی عذاب دیکھ کر ایمان کا اظہار کیا تھا، لیکن ایمان اس وقت کا فائدہ نہیں دیتا۔ آگے پھر سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا بھی خیر بنیادی موضوع تو وہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت، بنیادی عقائد، لیکن یہ ابتدائی دور کی صورت ہے اور اس میں انذار بہت، ابتدائی دور کی ساری صورتوں میں انذار بہت ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انذار کا معنی ڈرانا، تنبیہ کرنا، وارننگ دینا، اور ایک ہوتی ہے تبشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے، آپ خوشخبریاں بھی دیتے تھے، آپ ڈراتے بھی تھے، لیکن جب دعوت کا آغاز کرنا ہو نا تو دعوت کا آغاز بشارت سے نہیں ہوتا، تبشیر سے نہیں ہوتا، دعوت کا آغاز ہمیشہ انذار سے ہوتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ ان کو۔ تو یہ چونکہ ابتدائی دنوں کی صورت ہے، اس لیے اس میں ڈراوا زیادہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت یہ نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ قریش نے باہم مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وفد بنا کے، ڈیلیگیشن بنا کے، اپنی طرف سے نمائندہ بنا۔ اس نے آ کے، عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بڑی خیر خواہی کے ساتھ بات کی۔ اس نے کہا، ابتدائی دنوں کی بات تھی، اس نے کہا یار تم نے یہ سارا نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، نئی بات بتاتے ہو، سارا ہمارے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ چار اس نے پیشکشیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی پیشکش کی، اس نے کہا اگر مال چاہتے ہو ہم سارے مل کے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، جتنا مال آپ کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس دعوت سے باز آ۔ دوسری بات اس نے کی کہ اگر سرداری چاہتے ہو تو میں یقین دلاتا ہوں، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں، ہم سارے مل کے تمہیں مکے کا سردار بنا دیں، بتاؤ کیا چاہیے؟ یہی ہوتا ہے بندہ، مال نہیں تو اقتدار نہیں تو مال۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ اگر کوئی عورت تمہیں چاہیے، کوئی کسی خاص عورت کے اوپر نگاہ ہے، تم بتاؤ مکے کی جس عورت پر تم انگلی رکھو گے یا جتنی عورتوں پر انگلی رکھو گے ساری عورتیں تیرے سامنے آئیں گی، لیکن یہ اس دعوت سے باہر۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ اگر یہ تینوں باتیں تمہیں اپیل نہیں کرتی، تینوں پیشکشیں، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اگر ایسا ہے تو ہم تیرا علاج کر لیتے ہیں، یہ تو بھی ہمیں بتا دو، ہم جتنے مرضی پیسے لگے ہم تیرا علاج کروا دیں۔ یہ چار باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی باتیں سنی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد آپ نے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اب ظاہر اس کو تو عربی آتی تھی نا، ہمارے جیسا تو نہیں تھا کہ اندھا ہو کے اور مورا ہو کے قرآن سن رہا ہو، اللہ، اس کو تو سمجھ آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور وہ اس کا رنگ بدلتا گیا، ساتھ ساتھ اس کا رنگ بدلتا گیا۔ حیران جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نمبر آیت پڑھی نا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں نا، انکار کرتے ہیں، تو میں ان کو ڈراتا ہوں اس طرح کی چنگھاڑ سے جس طرح کی چنگھاڑ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو تباہ و برباد کیا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت 13ویں آیت پڑھی نا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے وہ پوری ہو جائے۔ منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، برادری کا واسطہ دیا، رشتہ داری کا واسطہ دیا، یار اس طرح تو نہ کہو، میں تمہیں پیشکشیں لے کے آیا، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 34 آیات آپ نے تلاوت کی، اس میں عاد و ثمود کی تباہی و بربادی کا ذکر بھی ہوا، اور اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا نا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں عذاب آیا۔ یہ منحوس دن کتنے تھے؟ خود اللہ کریم نے فرمایا ہے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر! تو اس میں یعنی 7 راتیں اور 8 دن سارے منحوس ہو گئے۔ اس میں تو جمعہ بھی تھا، اس میں سوموار بھی تھی، اس میں یہ شب جمعہ آج کی جو رات ہے نا، اللہ اکبر، یہ طاق رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے، جمعے اور جمعرات کے درمیان، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ویسے ہی بڑی مبارک رات، اور پھر یہ لیلۃ القدر، یہ جو طاق رات آ جائے
تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ جب یہ رات یعنی طاق رات رمضان کی شب جمعہ کو آ جائے تو وہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے، ہماری گردن جہنم سے آزاد کر دے، ہم سب کی سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ لیکن یہ ایام جو ہے نا منحوس ہو جاتے ہیں سارے کے سارے اگر انسان کے کرتوت برے ہو۔ انسان اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے نیک کام نہ کرے تو پھر وہ مبارک دن نہیں رہتے، وہ دن مبارک بھی منحوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر اگر آج ہے یا جب بھی آتی ہے، ظاہر ہے کافروں پر بھی تو آتی ہے، لیکن کافروں کے لیے مبارک نہیں ہوتی، ان کے لیے منحوس ہوتی ہے، اور مبارک ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ تو سارے پڑھ دے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی مانگنا اللہ سے، یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ معافی مل گئی تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا۔ تو آپ سب ایک دفعہ پڑھ دو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ پھر آگے اللہ کریم نے دعوت اللہ کی اہمیت، فضیلت اور آداب بھی بتائے، اور یہ فرمایا کہ برائی کا خیال آئے تو اعوذ پڑھنا چاہیے جب بھی برائی کا خیال آتا ہے، یا ظاہر ہے شیطان کا ایک نزغہ ہوتا ہے اور اس پر اعوذ پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نماز میں شیطان کے خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو اس کو کیا کریں؟ جو قرآن نے کہا ہے اعوذ پڑھیں تو اعوذ پڑھیں، چاہے آپ نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، اعوذ پڑھیں۔ اعوذ پڑھنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، اور نماز میں تو پریشان کرنے کے لیے خاص قسم کا شیطان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، بندے کو وسوسے ڈالتا ہے، اعوذ پڑھیں دفع ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے پھر اعوذ پڑھیں پھر دفع ہو جائے گا۔ آپ کے پاس فائر اللہ نے دیا ہوا ہے تھا کرنے کے لیے، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا اور 3 دفعہ دل کی طرف دھتکار دی، دفع ہو جائے گا ایک دفعہ، پھر آ جائے گا، آپ پھر پڑھیں، پھر دفع ہو گیا پھر آ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایک نماز میں 100 دفعہ پڑھنا پڑے، لیکن اگلی دفعہ جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو پھر وہ اتنی دفعہ نہیں آئے گا، اس کو پتہ لگے گا آگے سے گولی چلتی ہے، ٹھا ہوتی ہے، پھر وہ نہیں آئے گا۔ جب اس کو فائر لگے گا تو اس کو پتہ آئے گا کہ یہاں نہیں آنا، کرتے 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 دفع ہو جائے گا، آپ کی نماز انشاءاللہ اس شیطان سے بچ جائے گی۔ کہ اللہ کریم نے یہاں پہ پھر آگے فرمایا کہ قرآن کی عظمت کی بات کی ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ اکبر۔ قرآن جو ہے اس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ سن لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، باطل حملہ آور ہو سکتا ہے قرآن پر، لیکن وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ حملہ آور تو ساری دنیا کے باطل نے حملے کر کے دیکھ لیے قرآن کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے ہیں آج تک حملے کر رہے ہیں۔ تو لا یاتی الباطل کا مطلب یہ ہے کہ باطل آتا تو ہے، وہ قرآن کا نقصان نہیں کر سکتا، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اور ایک آخری بات جو آج کے اس پارے کے اختتام پر کہی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی ہے، اعتراض کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، تو اس سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ انہوں نے خود بنایا۔ وہ یہی کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے خود گھڑ لیا قرآن، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چونکہ آپ بھی عربی تھے، آپ کی زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی تھا، اس لیے وہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ عربی ہیں، قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور زبان میں نازل کر دیتا، پھر تم نے اعتراض یہ کرنا تھا کہ عجیب بات ہے، نبی عربی ہے اور قرآن اجمی ہے، پھر تمہارا یہ اعتراض ہونا تھا۔ بات تو یہ ہے کہ تم نے صرف اعتراض ہی کرنا تھا، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، جو ایمان لے آتا ہے نا اس قرآن پر، اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور قلبی اور جسمانی امراض کی شفا بھی ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کو بیماری ہر طرح کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر ایمان لانے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔